ایک دور دراز گاؤں میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کو سلائی کڑھائی سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے طرح طرح کے لباس سینے میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس نے یہی کام اپنے روزگار کا ذریعہ بنا لیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ اس کے بچے جوان ہو گئے۔ عورت نے تنگ دستی کے باوجود اسی سلائی کڑھائی کے کام سے دن رات محنت کر کے انہیں تعلیم دلوائی۔ ایک وقت آیا کہ بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھر سدھار ہو گئی۔ اس کے ذہین بیٹے بھی اپنی محنت اور کوشش سے خوب پڑھ لکھ کر روزی کی تلاش میں دور دراز کے علاقوں میں نکل گئے۔ جس کا جہاں کا دانا پانی تھا وہیں کا ہو رہا۔ کبھی کبھار وہ ماں کا حال پوچھنے کے لیے اسے خط لکھ کر بھیج دیتے۔ وہ بیچاری لکھنا پڑھنا تو جانتی نہ تھی، اسے کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ بڑے پیار سے ان خطوں کو رنگین ربن سے باندھ کر لکڑی کے صندوق میں رکھ دیتی۔ جب اس کا کوئی رشتہ دار یا جان پہچان والا آتا تو اسے پڑھ کر بتاتا کہ خط میں بچوں نے کیا لکھا ہے۔ بیٹیاں بھی ماں کا حال پوچھنے کبھی کبھار آ جاتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس عمر میں ماں تنہا نہ رہے، ان کے پاس آ کر رہے، لیکن وہ بیٹیوں کے پاس رہنے پر تیار نہ ہوئی۔ جب وہ فارغ ہوتی یا اداسی کی وجہ سے اس کا سلائی کڑھائی میں جی نہ لگتا تو اکیلی پڑی سوچتی رہتی کہ اب اس کے بچے اپنے اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہوں گے۔ ان کے بچے تو اب بڑے شرارتی کرتے ہوں گے۔ جب وہ انہیں یاد بھی آتی ہوگی کہ نہیں، پھر وہ دعا کرتی کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ وہ جب بہت بوڑھی ہو گئی تو اس کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ زیادہ محنت کر سکے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اتنی لاغر ہو گئی کہ اپنی دیکھ بھال کے بھی قابل نہ رہی۔ اس کی رشتے کی ایک بہن نے اس کا یہ حال دیکھ کر اپنے پاس بلا لیا۔ جاتے جاتے اس نے گھر سے ایک ہی چیز لی، لکڑی کا وہ صندوق جو اس کی چارپائی کے نیچے پڑا رہتا تھا، جس میں اس کے بچوں کے خطوط تھے۔ بڑھیا کا اب چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر چارپائی پر پڑی کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھتی رہتی، جہاں روشن دانوں سے چھن چھن کر آنے والی سورج کی روشنی پڑتی تھی۔ ایک دن اس کی بہن نے کہا، کاش تمہیں پڑھنا لکھنا آتا تو تمہارے پاس اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا کوئی ذریعہ ہوتا۔ یہ سن کر بڑھیا اداس ہو گئی۔ اسے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آ گئے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ایک حادثے کے نتیجے میں وہ اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئی تھی اور پھر کسی غریب بے اولاد شخص نے اسے گود لے لیا۔ اس کا سارا بچپن دکھ اور فاقوں میں گزرا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اس کی منہ بولی ماں نے جسے اچھا سینا پرونا آتا تھا اپنا ہنر اسے سکھا دیا۔ وہ جوان ہوئی تو اس کا بیاہ ایک غریب شخص سے کر دیا گیا، اس لیے وہ بچپن میں تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ پھر شوہر بھی بیمار ہو کر چل بسا۔ مشکلوں میں تو اس کا گھرانہ پہلے ہی تھا۔ شوہر کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس کے اور بھی برے دن آ گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ جیسے تیسے کر کے بچوں کو تعلیم دلائی اور انہیں محنت مزدوری کے قابل کر دیا۔ اب جب کہ اس کے بچے اپنے اپنے گھر کے ہو گئے تھے، اپنے اپنے حال میں مگن، کوئی اس سے پوچھتا نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہوتا تو آج اتنی لاچار نہ ہوتی۔ اس رات وہ سوئی تو اس نے ایک سہانا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی سی عجیب و غریب کتاب فضا میں اس کے قریب پتنگ کی طرح ہچکولے لے رہی ہے۔ اس کے صفحے سرخ، نیلے، پیلے، سبز اور سنہری ہیں۔ اتنی خوبصورت کتاب دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتی ہے اور اسے اچھل کر پکڑ لیتی ہے۔ اس کے کتاب کو تھامتے ہی کتاب ہولے ہولے اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ وہ کتاب کو ایک ہاتھ سے مضبوطی سے تھام کے دوسرے ہاتھ سے صفحے پلٹتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کتاب میں بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اب وہ پڑھ بھی سکتی تھی۔ یہ ساری کہانیاں ان شہروں کی تھی جہاں اس کے بچے رہتے تھے۔ کتاب ساری رات اس کو دنیا کی سیر کراتی رہی۔ وہ کبھی کسی بیٹے کے گھر لے جاتی اور کبھی کسی بیٹی کے گھر۔ وہ وہاں اتر کر اپنے بچوں، پوتوں اور نواسوں سے ہنستی بولتی اور پھر اپنے اگلے سفر پر روانہ ہو جاتی۔ صبح اٹھتی تو وہ بڑی حشاش تھی۔ اس نے بہن کو بلا کر کہا، ذرا میری لکڑی کا صندوق تو لانا۔ صندوق کھولا گیا۔ بڑھیا نے اس میں سے بچوں کو پرانے خط نکالے
انہیں ہاتھ میں لے کر پیار سے ٹٹولتی رہی۔ پھر اس نے انہیں آنکھوں سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی بہن نے بڑھیا کا یہ حال دیکھا تو وہ بھی رونے لگی۔ بڑھیا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش میں انہیں پڑھ سکتی جیسے رات میں نے وہ کتاب پڑھی تھی۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔